لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وعن مجاهد قال خطب عثمان فقال في خطبته ابن آدم اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل فإنه لا يغفل عنك واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لم تستعد لها غيرك ولا بد من لقاء الله فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، میں نے گزشتہ جمعہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے ایک وعظ میں ایک نصیحت فرمائی تھی۔ وہ نصیحت یہ تھی، اے ابن آدم، جان لے کہ تیری روح قبض کرنے کا معاملہ ملک الموت کے سپرد کیا جا چکا ہے۔ وہ ہمیشہ تم سے صرف نظر کرتا رہا اور جب سے تو آیا تیرے علاوہ دوسرے لوگوں کی
روحیں قبض کر کر کے لے جاتا رہا. اب اس نے تیری روح قبض کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ کسی وقت وہ تیرے دروازے پر دستک دے دے اور تجھے ساتھ لے کر چلا جائے، یعنی تیری روح قبض کر لے. جب یہ وقت قریب آ گیا تو اب تجھے چاہیے کہ تیاری www.shahideislam.com فخذ حذرک ذات سفر جمع کر لے، تیاری کر لے. یاد رکھ موت سے غافل نہ ہو. بہرحال اگر تو موت سے غافل ہے تو فرشتہ موت تم سے غافل نہیں. وہ تو اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پوری کر کے ہی رہے گا. گویا اس ارشاد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو یہ فرمایا ہے کہ تیری روح قبض کرنے کا نظام اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ اتنا عرصہ ہو گیا اب تک روح قبض نہیں کی تو اب کیوں کرے گا. یاد رکھو اب تک تیرا وقت نہیں آیا اور کب تک تاخیر ہوگی کب تک تم بچو گے. ہمیں چونکہ معلوم نہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آئے گا فرشتہ. آج نہیں تو کل وہ وقت آنے والا ہے اور موت سے کسی کو نجات نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا پیالہ پینا ہے. کسی نے جلدی پی لیا، کسی کو دیر لگی، لیکن موت تو آئے گی. کل من علیہا فان، ہر ایک نے جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ذات کو بقا ہے، وہ تیرے رب کی ذات ہے. باقی سب نے جانا ہے. جب جانا ٹھہر گیا، طے ہو گیا جانا ہے، تو اب اس کی تیاری کرنی ہی پڑے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم نماز جو بھی پڑھو کصلاۃ مودع، جو عبادت بھی کرو یہ سمجھو کہ بس شاید آخر. شاید دوبارہ موقع نہ ملے، اس لیے تیاری کرو.
اللہ تعالی کے ہاں جانے کی، موت کی تیاری ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ میں اب تک بچا ہوا ہوں تو اب بھی بچا رہا ہوں۔ www.shahideislam.com میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، بکریوں کا باڑا ہے اور سودا ہو گیا، قربانی ہونی ہے ذو الحجہ کے 10 تاریخ کو، اور کسی گروپ نے وہ خرید کر لی، ایک ایک پر نام لے لے کے ذبح کر رہے ہیں، جو سامنے آ جاتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں۔ طے یہ ہے کہ جتنا آدمی ہے اتنا جانور ہے، تو جو بچ رہنے والی بکری ہے وہ یہ سمجھے کہ میں بچ گئی تو یہ اس کی غلط فہمی۔ جب دوسری سب ختم ہو جائیں گی تو آخری بھی ختم، سب کو ذبح کرنا۔ ہم جو بکری جو سمجھ رہی ہے میں بچ رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وقت نہیں آیا اور دوسری بکریاں قصائیوں کے، ذبح کرنے والوں کے ہاتھ میں آ رہی ہیں۔ جس دن جس لمحے ان کے ہاتھ میں آنے والی سب ختم ہو جائیں گی تو تجھے ہی پکڑیں۔ تو جب طے ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اب موت نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی، ابھی تک اس لیے نہیں آئی کہ ہمارا وقت نہیں آیا۔ جس وقت آ جائے گا تو فرشتہ ہمارے گھر میں آ جائے گا، کہے گا چلو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، امت کو نصیحت فرماتے ہیں کہ فخذ حذرک، اپنی تیاری کرو۔ حذر کہتے ہیں دفاع کا سامان۔ قرآن کریم میں ہے خذوا حذرکم، یہ مجاہدین کے لیے حکم ہے کہ جب تم میدان جنگ میں جاؤ تو اپنی حفاظت اور دفاع کا سامان ساتھ لے جاؤ۔ مجاہدین کا کیا سامان ہوتا ہے؟ سر پہ پہننے کی ٹوپی ہوتی ہے کہ دشمن اگر تلوار اور تیر مارے تو اثر نہ کرے۔ سینے پہ لگانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، پورے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے زرہ ہوتی ہے۔ دشمن سامنے آئے اور اس کا کام تمام کرنے کے لیے تلوار ہوتی ہے، تیر ہوتا ہے، ترکش ہوتا ہے، یا موجودہ دور میں گن ہوتی ہے، کلاشنکوف ہوتی ہے۔ تو تم نے جانا ہے میدان میں، اپنا سامان ساتھ رکھو۔ تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، فرشتوں کے سامنے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان حشر میں جانا ہے۔ قبر اندھیری ہوگی، روشنی کا انتظام کرو۔ وہاں کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو ہوں گے، ان کی حفاظت کا انتظام کرو۔ وہاں تم سے فرشتے سوال کریں گے اور سوال کا جواب ڈھنگ سے نہ دیا تو پٹائی لگے گی، اس کا انتظام کرو۔
قبر میں گرمی ہوگی، وہاں کوئی ہوا، کوئی روشن دان، وہاں کوئی روشنی کچھ نہیں ہوگی، اس کا انتظام کرو۔ وحشت ہوگی وہاں، اس کا انتظام کرو۔ میدان حشر میں تپش ہوگی، گرمی ہوگی، سورج 1 میل برابر اونچا ہوگا۔ میل سے یا تو یہی دنیا کا میل مسافت ناپنے کا میل ہے، یا میل عربی میں سلائی، سرمے دانی کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اتنا ہزاروں سال کی مسافت پہ سورج ہے اور اس کی تپش آج ہمیں چھت کے نیچے بیٹھنے نہیں دیتی، پنکھے کے نیچے بیٹھنے نہیں دیتی، تو وہاں جب سر پر سورج ہوگا 1 میل کی مسافت پر ہوگا تو اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ یا بالفرض جیسے محدثین فرماتے ہیں کہ وہ انسانوں کے سروں سے اتنا اونچا ہوگا جتنا سرمے دانی کی سلائی کی مقدار ہوتی ہے، تو تم خود ہی اندازہ لگا لو۔ آج اتنا ہزاروں سال کی مسافت دور کھڑا ہوا سورج وہ 50 اور 52 ڈگری ماحول کو گرم کر دیتا ہے، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ اتنا قریب اگر وہ سورج آ جائے گا تو کیا حال ہوگا بھائی۔ اللہ کی پناہ، اس کا انتظام کرو۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق اس گرمی سے متاثر ہوگا۔ بعض تو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا کی گرمی کو نہیں دیکھا، انہوں نے تیاری کر لی، قربانی دے دی اپنی راحت کی، اپنے آرام کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانی دے دی۔ ان کے لیے تو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے صوفے بچھوا دیں گے۔ اللہ کا عرش، اس کی چھاؤں، اس کا سایہ کتنا ٹھنڈا ہوگا۔ ماں باپ کا سایہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ جب کسی پر اللہ اپنا سایہ، اپنے عرش کا، اپنی کرسی کا سایہ فرمائیں گے تو اس کو کیسی ٹھنڈک مل رہی ہوگی۔ ان کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔
آج تو بے گھر کو بھی سایہ مل جاتا ہے، فقیر کو بھی سایہ مل جاتا ہے، اجنبی کو بھی سایہ مل جاتا ہے، مسلمان کو بھی سایہ مل جاتا ہے، کافر کو بھی سایہ مل جاتا ہے، بہت سایہ ہے۔ کسی کو مسجد کا مل جاتا ہے، کسی کو گھر کا مل جاتا ہے، کسی کو درخت کا مل جاتا ہے، کسی کو ہوٹل کا مل جاتا ہے، کسی کو کسی عمارت کا سایہ مل جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ ارے وہاں کسی کو پہاڑ کا مل جاتا ہے، کسی کو غار کا مل جاتا ہے، سایہ مل جاتے ہیں۔ وہاں کا حال یہ ہوگا کہ یوم نطوی السماء، ہم تو اس دن آسمان کو بھی لپیٹ لیں، کطی السجل للکتب، جیسے فائل لپیٹ لی جائے۔ www.shahideislam.com یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن، پہاڑ بیچارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ روئی بھی کون سی؟ دھنی ہوئی، دھنی ہوئی بھی کون سی؟ رنگین۔ روئی اس بیچاری کا اپنا کوئی حال نہیں، پھر جب اس کو رنگ دے دیا جائے تو اس میں اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس کی دھنائی لگ جائے تو پھر اس کا ایک ایک رواں الگ ہو جائے۔ پہاڑوں کا یہ حال ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے جہاز پہ سفر کریں آپ، دن ہو، جہاز بادلوں کے اوپر چلا جائے، پھر آپ دیکھیں مشاہدہ، بالکل مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ نظر آتے ہیں، لمبے لمبے پہاڑ نظر آتے ہیں، وہ بات ہے۔ لیکن بیچارہ کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، اور ان کے بیچ میں سے جب جہاز گزرتا ہے تو ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہوا کی طرح دائیں بائیں گزر رہے۔ وہاں پہاڑ نہیں، وہاں زمین نہیں، وہاں آسمان نہیں، وہاں مکان نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں، درخت نہیں۔ اس گرمی میں سایہ ملے گا تو صرف اللہ کا ملے گا، جس کو اللہ سایہ عطا فرمائیں گے وہ سایہ میں ہوگا، ورنہ کوئی چاہے کہ میں سایہ اپنے لیے خود منتخب کر لوں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا 7 قسم کے آدمی وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان 7 قسم کے آدمیوں میں شامل ہو جائیں، اور کو مشکل نہیں، ضروری نہیں کہ ساری شرائط پوری ہو جائیں۔ بھائی ملازمت کے اشتہار دیے جاتے ہیں تو ان اشتہاروں میں یہ کہا جاتا ہے یا تو ڈاکٹر ہو
یعنی PhD کیا ہوا ہو، نہیں تو انجینئر ہو، نہیں تو ڈپلوما ہولڈر ہو، ملازمت مل جائے گی۔ ان 7 آدمیوں سے ایک آدمی عرض کرتا ہوں، فرمایا رجل قلبه معلق بالمسجد، ایک وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے یا دکان اور کاروبار کے ساتھ اٹکا رہتا ہے؟ ایک نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد بے شک گھر گئے، بے شک کھانا کھانے گئے، بے شک دکان پہ گئے، لیکن نگاہ گھڑی پر ہے، کتنا بجے اذان ہے عصر کی بھائی؟ 5:30 بجے نماز، 5:45 بجے نماز۔ ذہن میں ہر وقت یہ ہے کہ 5:45 سے پہلے ہم نے مسجد جانا۔ www.shahideislam.com اور یہ تو آتا ہے نا کہ آدمی جب تک نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے۔ اب دیکھو اللہ کی عنایت، دیکھو آدمی صرف اس فکر پر دکان پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن فکر ہے کہ نماز کب ہوگی، اس فکر پر وہ دکان پر سودا دے رہا ہے، گاہکوں کو نمٹا رہا ہے، ٹیلی فون سن رہا ہے، ڈاکٹر قریدیں کر رہا ہے، انجینئر نقشے وہ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، نویس رہا ہے، پائلٹ جہاز چلا رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، لیکن اگر دل مسجد اور نماز کی طرف ہے تو وہ اس وقت بھی مسجد میں ہے اور نماز میں۔ میرے بھائی، اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر رات کو سوتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، جلدی سوتا ہے، الارم لگاتا ہے کہ صبح کی نماز باجماعت مجھے مل جائے، ساری رات سوتا رہے، اس کی آنکھیں نیند کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالی کے ہاں جو اس کی فائل ہے اس میں لکھا جا رہا ہے یہ آدمی نماز میں، ساری رات یہ نماز پڑھ رہا، ساتھ گھر پہ بستر پہ سو رہا ہے، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں یہ آدمی مسجد، رجل قلبه معلق بالمسجد، اللہ یہ نے کتنا سہولت ہے۔ جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے گا، یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اس تپتپاتی دھوپ میں، جس کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق اس دھوپ سے متاثر ہوگا اور پسینہ آئے گا، کسی کو ٹکلو ٹکلو پسینہ ہوگا، کسی کو پلیوں پلیوں ہوگا، کسی کو گھٹنو گھٹنو ہوگا، کسی کو کمر کمر ہوگا، کسی کو سینے سینے ہوگا، کسی کو کندھے کندھے ہوگا، کسی کو گردن گردن ہوگا، اور ہمارا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اس میدان حشر کے پسینے نے ان کو لگام چڑھا رکھی ہوگی، یعنی وہ اس میں غرق، اس تپش کے دن، اس اضطراب کے دن، اس تکلیف کے دن، جو آدمی اس سے بچنا چاہے اور اللہ کے عرش کے سائے میں آنا چاہے، اللہ نے کتنا آسان فرما دیا۔
قلبه معلق بالمسجد. اللہ کے لیے اور اللہ کی نماز کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت اس کی توجہ نماز کی طرف کہ نماز نہ نکل جائے، میری جماعت نہ نکل جائے. میرے بھائیوں، اس دن کی شدت اور تلخی سے بچنے کی تیاری کرو. بہت آسان ہے، بہت آسان. نماز باجماعت کا اہتمام کرو. باجماعت نماز کا اہتمام کرو. مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہو. میں نہیں کہتا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ یہ آدمی کل قیامت کے دن جس نے مسجد کو اپنے سینے میں جگہ دی، نماز کا اہتمام رکھا اور ہر وقت نماز کی فکر میں رہا، جماعت کی فکر میں رہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس دن پسینے سے شرابور نہیں ہوگا، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مزے سے بیٹھا. تو آسان ہے، تیاری کرو. میں نے عرض کیا اس دن کی تیاری کرو. اور پھر فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا وتفرقا علیہ. وہ دو آدمی کہ دنیا میں مسلمان ہیں، رہتے ہیں، تعلق تو ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی محبت بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے. لیکن جس آدمی نے اپنے اس محبت اور تعلق کے رخ کو اللہ کی جانب پھیر لیا، کہ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی، نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی. ہمارا ذاتی کوئی دشمن نہیں، ذاتی کوئی دوست نہیں. ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے. ہماری اس سے لڑائی ہے اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ توہین کرتا ہے، یہ کالا ہے، کلوٹا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے. کیوں تعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-sunnah.com. لا الہ الا. اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ